ایک مسئلے کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ٹیلی فون کے ذریعہ سے ٹیلی فون پر بات کر کے طلاق دے دیا تو کیا اس کی طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یا اسی طرح سے موجودہ زمانے میں تواصل کے بہت سارے جدید وسائل ایجاد ہو گئے ہیں، اگر ان وسائل کا استعمال کر کے، ان جدید وسائل کا استعمال کر کے کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے جبکہ وہ اس سے بہت دور بیٹھا ہوا ہے، تو کیا ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی کہ نہیں؟ یہ مسئلہ کئی دفعہ لوگ بہت ہی تعجب کی نگاہ سے اس مسئلے کو دیکھتے ہیں، اور بہت سارے غیر مسلم، بہت سارے مسلم بھی اس مسئلے پر کمنٹ کرتے ہیں اور شریعت کے احکام کو کٹگرے میں وہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے، کہ اگر کسی انسان نے دور بیٹھ کر کے، میلوں دور، ہزاروں میل دور بیٹھ کر کے اگر کسی انسان نے اپنی بیوی کو ٹیلی فون کر کے اسے طلاق دے دیا تو کیا یہ طلاق واقع ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ٹیلی فون پر بات کر کے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ بس یہاں پر صرف اس بات کے تاکد کرنے کی ضرورت ہوگی کہ ٹیلی فون پر جو بات کرنے والا انسان ہے کیا وہ اس کا شوہر ہی ہے یا نہیں، کیونکہ موجودہ زمانے میں جو وسائل موجود ہیں ان وسائل میں بہت زیادہ خرد برد بھی کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے، کئی دفعہ فراڈ بھی کیا جاتا ہے۔ اس لیے صرف اس بات کی تصدیق کی ضرورت پڑے گی کہ کیا وہ فون پر گفتگو کرنے والا اس کا شوہر ہی ہے یا نہیں۔ اگر یہ بات کنفرم ہو جائے کہ فون پر گفتگو کرنے والا اس کا شوہر ہے اور اس نے فون کر کے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا گرچہ وہ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے، تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق دینے کے لیے سامنے آ کر کے بولنا یہ ضروری نہیں ہے۔ جب ٹیلی فون کے ذریعہ سے اس وقت دنیا کے بڑے سے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعہ سے ہم بڑے سے بڑا ڈیل کرتے ہیں اور اس پر کوئی نکیر نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ معتبر مانا جاتا ہے۔ جس طرح سے کوئی انسان سامنے بیٹھ کر کے آپ سے بات کرے، اسی طرح سے اگر کوئی دور سے بھی ٹیلی فون سے بات کرتا ہے تو اس پر بھی وہی حکم لگایا جاتا ہے۔ تو جب دنیا کے بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے ڈیل ہم ٹیلی فون پر کرتے ہیں اور اس کا اعتبار کرتے ہیں، تو اگر کوئی آدمی ٹیلی فون پر بول کر کے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق واقع کیوں نہیں ہوگی؟ لہذا صحیح بات یہ ہے کہ وہ طلاق واقع ہو جائے گی، بس صرف اتنا تصدیق کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بات کرنے والا اس کا شوہر ہی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی، موجودہ زمانے میں واٹس ایپ اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے، اسی طرح سے واٹس ایپ کی طرح سے بہت سارے دوسرے پروگرامز ہیں جیسے ای میل ہے یا اور بھی جو پروگرام ہیں جن کے ذریعہ سے ہم دور بیٹھے ہوئے انسان کو میسج بھیج سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو ٹیلی فون کے ذریعہ سے، موبائل کے ذریعہ سے، واٹس ایپ پہ یا ٹیکسٹ میسج اگر وہ میسج کر کے اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو کیا وہ طلاق واقع ہو جائے گی کہ نہیں واقع ہوگی؟ یہاں پر صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح سے کسی پیپر پر لکھ کر کے طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح سے اگر کوئی آدمی موبائل پر میسج لکھ کر کے، چاہے واٹس ایپ کے ذریعہ سے یا ای میل کے ذریعہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ بس جو پہلی شکل میں نے ذکر کی ٹیلی فون کے ذریعہ سے بات کرنے کی، اس میں اور ٹیلی فون کے ذریعہ سے میسج لکھنے میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اگر کوئی میسج لکھ کر کے طلاق دے رہا ہے تو یہ لکھنا یہ الفاظ کنایہ میں سے ہے۔ طلاق کے جو صیغے ہیں ان پر بات کرتے ہوئے میں نے یہ بات پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ طلاق کے صیغے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک الفاظ صریح اور ایک الفاظ کنایہ۔ الفاظ صریح یعنی ایسا لفظ بول کر کے طلاق دیا جائے جس میں کوئی احتمال نہ ہو، طلاق کے علاوہ کوئی اور احتمال نہ ہو، تو وہاں پر ڈائریکٹ طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی الفاظ کنایہ کے ذریعہ سے، یعنی اشارے والے الفاظ کے ذریعہ سے طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو،
تو اس کے لیے پہلے اس سے پوچھا جائے گا طلاق دینے والے سے کہ کیا آپ کی نیت طلاق ہی ہے یا آپ کی نیت یا آپ کا مقصد کچھ اور ہے. جب وہ یہ کنفرم کر دے گا کہ میرا مقصد طلاق دینا ہی ہے تب یہ طلاق واقع ہوگی. تو یہ جو میسج کے ذریعے سے طلاق دیا جائے گا تو گویا کہ وہ لکھ کر کے طلاق دیا جا رہا ہے. اور لکھنا یہ الفاظ کنایا میں سے ہے. گرچہ اس نے میسج میں لکھا اپنی بیوی کو کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ ممکن ہے اس کا لکھنا کسی اور مقصد سے ہو. بہت سارے اس کے مقاصد فقہا نے ذکر کیے ہیں. جیسے کوئی آدمی ورقے پر لکھ رہا ہے تو فقہا نے ذکر کیا ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی مسئلہ لکھ رہا ہو سکتا ہے اپنی رائٹنگ چیک کر رہا ہو، کوئی اور بات لکھ رہا ہو اور اس نے لکھا کہ میں طلاق دیتا ہوں. تو لہٰذا اس میں احتمال ہے. تو جب یہ احتمال ہے تو اسے الفاظ کنایا الفاظ اشارہ میں مانا جائے گا. اور ایسی صورت میں وہ لکھنے والے کی نیت پر ڈیپینڈ ہوگا. اگر اس کی نیت طلاق دینا ہے تو طلاق واقع ہوگی، ورنہ طلاق واقع نہیں ہوگی. اب اگر کسی نے ای میل کر کے یا واٹس ایپ میسج کر کے اپنی بیوی کو طلاق دیا اور جب مسئلہ سامنے آئے گا تو اس شوہر سے صرف اتنا پوچھا جائے گا کہ کیا یہ میسج آپ نے ہی لکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے ہی لکھا ہے. آپ کا مقصد کیا تھا؟ اس نے کہا میرا مقصد طلاق دینا تھا. خلاص اب وہ طلاق واقع ہو جائے گی. اتنا کنفرم ہونے کے بعد کہ وہ میسج لکھنے والا اس کا شوہر ہی ہے اور اس کا مقصد طلاق دینا ہی ہے تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی. کیونکہ جس طرح سے لکھ کر کے پیپر پر لکھ کر کے طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو نئے زمانے میں یہ نیا طریقہ ہے کہ موبائل کے ذریعے سے ہم کسی کو میسج بھیجتے ہیں، کسی کو لیٹر بھیجتے ہیں. تو لہٰذا یہ طلاق واقع ہو جائے گی اگر اس کا مقصد طلاق دینا ہے تو. یہاں پر ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ جیسے کسی آدمی نے اپنی بیوی کو میسج لکھا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. ابھی اس نے میسج سینڈ نہیں کیا، موبائل میں واٹس ایپ میں یا ٹیکسٹ میسج میں یا کسی اور میسنجر وغیرہ میں اس نے میسج لکھا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. ابھی میسج سینڈ نہیں کیا. میسج سینڈ کرنے سے پہلے اس نے اسے ڈیلیٹ کر دیا اور سینڈ نہیں کیا. تو کیا ایسی صورت میں بھی وہ طلاق واقع ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے میسج کس نیت سے لکھا تھا. اگر اس نے میسج اس نیت سے لکھا تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں تو اس کے بعد گھر سے وہ میسج نہ بھیجے وہ طلاق واقع ہو جائے گی. اس میسج کا بھیجنا یہ ضروری نہیں ہے. اگر اس نے اس نیت سے وہ میسج لکھا کہ میں طلاق دے رہا ہوں تو وہ طلاق ہو گئی. اب وہ میسج بھیجنے کا مطلب صرف اتنا ہوگا کہ وہ اس کی خبر اپنی بیوی کو دے رہا ہے. گویا کہ اس نے جب میسج نہیں بھیجا تو اس نے خبر نہیں دیا. تو خبر نہ دینے کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ طلاق واقع نہیں ہوئی، کیونکہ طلاق تو اس شوہر نے دے دیا ہے، صرف خبر دینا باقی ہے، لہٰذا وہ طلاق واقع ہو جائے گی. اسی طرح سے مان لیجئے کسی نے میسج لکھا کہ میں طلاق دیتا ہوں اور اس نے میسج بھیجا بھی. اب کسی وجہ سے وہ میسج اس کی بیوی کو نہیں پہنچا، اس کے پاس نیٹ ورک نہیں ہے یا اس کا موبائل خراب ہے، یا مان لیجیے وہ میسج پہنچا لیکن اس کی بیوی نے اس کو پڑھا نہیں، ریسیو نہیں کیا، تو کیا وہ طلاق واقع ہو جائے گی؟ وہ طلاق واقع ہو جائے گی. کسی نے لیٹر بھیجا، مان لیجیے ورق میں لکھ کر کے لیٹر بھیجا، حالانکہ اس زمانے میں یہ طریقہ بہت کم رائج ہے. کسی نے اپنی بیوی کو پیپر میں طلاق لکھ کر کے اس کو جو ہے ڈاک کے ذریعے سے بھیجا. اب وہ ڈاک درمیان میں کہیں ضائع ہو گیا، اس کی بیوی کو خط نہیں پہنچا، تو کیا وہ طلاق واقع ہو جائے گی؟ وہ طلاق بھی واقع ہو جائے گی. وہ طلاق ہو گئی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق کے باب میں ایک قاعدہ ہے کہ طلاق جو آدمی دے رہا ہے جب اس نے طلاق دے دیا تو اس کی اطلاع ملنا بیوی کے لیے ضروری نہیں ہے. اس طلاق کے واقع ہونے کے لیے بیوی کے متعلق جو احکام ہیں ان احکام پر بیوی کے لیے عمل کرنے کے لیے اس کو اطلاع ہونا ضروری ہے، لیکن طلاق واقع ہونے کے لیے اس کو خبر ہونا یہ ضروری نہیں ہے. اگر کوئی آدمی تنہائی میں بھی اپنی بیوی کو طلاق دینے کی نیت سے بولے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، کسی نے نہیں سنا، اس نے تنہائی میں بولا، پھر بھی وہ طلاق واقع ہو جائے گی. وہ ایسا اس لیے ہے کہ طلاق
کے باب میں بیوی کو اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو طلاق کو رد کر دے. طلاق کا معاملہ یہ بیوی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. طلاق کا معاملہ مکمل طور سے شوہر کے ہاتھ میں ہے. لہذا بیوی کا سامنے ہونا یا دور ہونا، بیوی کو خبر ہونا یا خبر ہونا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اگر بیوی سامنے بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ بیوی اس طلاق کو رد نہیں کر سکتی، اس کو نکار نہیں سکتی، کیونکہ طلاق کا معاملہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، شوہر کے ہاتھ میں ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ وہ تمام معاملات جس میں طرفین کی مرضی ضروری نہیں ہے، اس میں طرف ثانی کو، سیکنڈ پارٹی کو خبر ہونا یہ ضروری نہیں ہے اس معاملے کے صحیح ہونے کے لیے. اور طلاق کے باب میں بیوی کی رضامندی کا کوئی دخل نہیں ہے. لہٰذا اگر شوہر نے طلاق دیا اکیلے میں بھی یا لیٹر لکھ کر کے وہ لیٹر اس کو نہیں پہنچا تب بھی وہ طلاق واقع ہو جائے گی. یہ اور بات ہے کہ بعد میں بیوی کو بتانا ضروری ہے. جب اس نے طلاق دے دیا تو ظاہر ہے وہ اب اس کی بیوی نہیں رہی، یا اب وہ عدت میں چلی گئی تو اس کے لیے بیوی کو اطلاع دی جائے گی. لیکن مان لیجیے اس نے طلاق آج دیا، ایک ہفتے بعد وہ بتا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ طلاق وہاں پر واقع ہوئی جہاں اس نے بتایا، بلکہ طلاق وہاں پر واقع ہوئی جب اس نے طلاق دیا. تو لہٰذا بیوی کو اطلاع ہونا یہ فقط خبر کے لیے ہے، اطلاع کے لیے ہے، طلاق واقع ہونے کے لیے نہیں. ایک قاعدہ ہے اصول فقہ میں کہ جو احکام وضعیہ ہیں، احکام وضعیہ کے نافذ ہونے کے لیے یا ان کے صحیح ہونے کے لیے مکلف کو اس کا علم ہونا یہ ضروری نہیں ہے، ہمیشہ اس کا علم ہونا یہ ضروری نہیں ہے. تو بیوی کے اوپر طلاق واقع ہونے کا سبب شوہر کا طلاق دینا ہے، اور سبب یہ احکام وضعیہ میں سے ہے. اور احکام وضعیہ کے سلسلے میں قاعدہ ہے کہ اس کے بارے میں خبر ہونا یہ ضروری نہیں ہے. جب وہ چیز کہہ دی گئی، وہ چیز واقع ہو گئی، تو اب وہ چیز صحیح مانی جائے گی. لہذا طلاق کے باب میں اگر شوہر نے اپنی بیوی کو میسج لکھ کر کے طلاق دیا، وہ میسج چاہے پہنچے یا نہ پہنچے، بیوی کو خبر ہو یا نہ خبر ہو، وہ طلاق واقع ہو جائے گی. لہذا اس باب میں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی وہ آپ کی بیوی ہے، ایک چھوٹے سے میسج سے وہ آپ سے الگ کیسے ہو جائے گی، بہت سارے غیر مسلموں کو یہ بات کرتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا میسج لکھا آپ نے اور وہ جو ہے بیوی آپ سے الگ ہو گئی، اس کو طلاق واقع ہو گئی. بھائی ایک چھوٹا سا کلمہ بولنے سے جب بیوی کے اوپر طلاق واقع ہو جاتی ہے، جب آپ بولتے ہو کہ میں نے طلاق دیا، تجھے طلاق، تو طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر میسج لکھنے سے طلاق کیوں نہیں واقع ہوگی؟ دونوں میں کون سا فرق ہے؟ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. بلکہ انسان نے جو زبان سے بولا ہے ہو سکتا ہے کل کو اس سے مکر جائے، لیکن جو اس نے میسج میں لکھا ہے وہ زبان سے بولنے سے بھی زیادہ پختہ ہے، وہ اس سے مکر نہیں سکتا کہ میں نے نہیں لکھا ہے. لہٰذا یہ کہنا سراسر شریعت کے احکام سے عدم واقفیت کی دلیل ہے کہ ایک میسج لکھنے سے طلاق کیسے واقع ہو جائے گی. اگر ہم دنیاوی معاملات کو بھی دیکھیں، کروڑوں اور اربوں کا معاملہ ایک میسج کے ذریعہ سے ڈیل ہو جاتا ہے اور ہم اس کو معتبر مانتے ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی آدمی کسی کو کچھ میسج لکھ کر کے کوئی پیغام دیتا ہے تو پیغام کیوں نہیں مانا جائے گا؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ جتنے بھی جدید وسائل ہیں ان وسائل میں سے کسی بھی وسیلے کا اختیار کر کے اگر کوئی آدمی طلاق کی نیت سے اپنی بیوی کو طلاق لکھتا ہے، طلاق دیتا ہے، تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی. یہاں تک کہ اگر وہ میسج اسے ریسیو نہ ہو، میسج اسے نہ پہنچے، تب بھی جس ٹائم طلاق دی گئی ہے اسی ٹائم وہ طلاق واقع ہو جائے گی.